نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمت میں ہے، اور انسان سیکھنے والا اور سکھانے والا ہو یعنی اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والوں پر جو ہیں وہ خاص طور سے رحمت کرتے ہیں، اور یہاں ہمارا آنا، جمع ہونا اور بیٹھنا صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے اور انشاءاللہ اس کو آگے تک بڑھانے کے لیے۔ اور علم جو سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ہمیں طاقت دیں اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اور ہمیں صبر دیں۔ آیت پارہ 5 جز نمبر 5، اس میں ہم نے لاسٹ پارہ 4 کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن عورتوں کو حرام کر رکھا ہے مردوں پر، یعنی جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ہی کنٹینیوشن میں یہ آیت شروع ہے کہ والمحصنات، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیز ملکیت میں آ جائیں وہ اس سے الگ ہیں، یعنی باندیاں اور کنیز، جیسے کہ جو غلام ہوا کرتے تھے، جو فیمیل غلام ہوتی تھیں، اس کو لونڈی یا کنیز کہا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، ان عورت کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا کہ تم اپنا مال بطور محل خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرط تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصد نہ ہو، یعنی صرف افیئر نہ چلانا ہو، بلکہ اگر کوئی عورت ان سب کے علاوہ جو پیچھے رشتے آ چکے ہیں، ان سب کے علاوہ اگر کوئی بھی عورت پسند آ جائے جس سے نکاح کرنا ہو تو نکاح کرو، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، نکاح سے عزتوں کی حفاظت ہوتی ہیں، برائیاں پھیلنے سے رکتی ہیں۔ تو کیا ہو کہ مال خرچ کر کے، یعنی مہر دے دو، بار بار مہر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مہر دے دو، اور مہر دینے کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ چنانچہ جن عورت سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا مہر دے دو جو مقرر کیا ہوا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مان لو شوہر جو ہے بیوی کو زیادہ دینا چاہتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے تو وہ زیادہ دینا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے خوشی خوشی زیادہ دے سکتا ہے اور بیوی اس کو لے سکتی ہے مقرر کیے ہوئے مہر سے، ہاں لیکن مہر کم نہیں دیا جائے گا۔ یقین رکھو اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب اس کو معلوم ہے، اور تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ یعنی یہاں پر لونڈی یا غلام کی بات ہو گئی کہ ان کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر یعنی کیونکہ نکاح جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، نفس کی حفاظت کرتا ہے، تو نکاح پسندیدہ ہے اور نکاح کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مہر نہیں دے سکتا اور آزاد عورتوں سے، خاندانی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ بھی گنجائش رکھی گئی کہ پھر وہ کیا کرے، پھر وہ غلام عورت جو ہے اس سے نکاح کر لے، کیونکہ غلام کا جو مہر ہوتا تھا وہ آزاد عورتوں کے مہر سے بہت کم ہوتا تھا، تو
اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو. کیسے کنٹرول کرو؟ یا تو روزے رکھنے کی تلقین آئی جیسے کہ آگے آئے گا, یا پھر کیا کہا گیا کہ غلاموں سے ہی نکاح کر لو, غلام عورتوں سے ہی نکاح کر لو. لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو, بشرطے ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا نہ جائے, نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں, اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں. یعنی نکاح ہی پہ ایک پاکیزہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نکاح ہی کرو, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تمہیں چوز نہیں کرنا. جیسے آج ہوتا ہے نا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سسٹم ہوتا ہے, اور چھپ کے باتیں ہوتی ہیں, یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس سے روکا گیا ہے. اور پھر چاہے وہ غلام عورت ہو یا آزاد عورت ہو, تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر تم غلام سے بھی نکاح کر رہے ہو تو پھر کیا کرو کہ اس کو جو ہے مہر دو اس کا, حالانکہ کم ہوتا تھا لیکن اس کو اس کا مہر دو. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عرب کی ہلاکت, اے عرب کی ہلاکت, میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور چھپی ہوئی شہوت ہے. یعنی جو چھپی ہوئی دوستیاں بناتے ہیں اور چھپی ہوئی ریلیشن شپس بناتے ہیں, اس کے لیے ہلاکت ہے. اس کا جو ہے ایمان, یعنی جو غلط کام کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے. پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں, اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. یعنی آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہوں, یعنی اگر کنواری ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ 100 کوڑے, جیسے کہ سورہ نور میں آئے گا. یعنی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ ہوتے ہیں تو اس کو جو کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں, زنا کا کام کرتے ہیں, تو آدھا زمین میں دبا کر ان کو جب تک کوڑے مارے جائیں گے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں, مر نہ جائیں. تو یہاں پر سزا کس کی بتائی گئی ہے؟ غلام کنیزوں کی, جو غلام تھیں ان کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیتی ہیں, یعنی ان کا نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد وہ چھپی ہوئی دوستیاں بنا لیتی ہیں, تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی کہ ان کو آدھے کوڑے, یعنی آزاد عورتوں کی 100 ہیں تو ان کو 50 کوڑے, یعنی آدھی سزا دی جائے گی, یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے. کیونکہ غلاموں کا سب کچھ آدھا ہوتا تھا نا, ان کا مہر بھی بہت کم ہوتا تھا, تو اس لیے ان کی سزا بھی پھر آدھی ہوتی تھی. یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. یعنی اسلام نے کنیزوں سے نکاح کرنا جائز کیا. کیوں کیا؟ تاکہ انسان جو ہے وہ کسی گناہ میں نہ پڑے. کیونکہ آزاد عورتوں سے, کیونکہ عرب کا آپ کو کلچر پتہ تھا کہ عرب میں پہلے سے غلامی سسٹم تھا, پوری دنیا میں غلامی سسٹم تھا, جو کہ یا تو کڈنیپ کر کے لے کر آتے تھے, یا پھر یعنی 3 طریقے سے غلام بناتے تھے, یا تو کڈنیپ کر کے, یا پھر جنگوں میں جیسے ایک دوسرے سے قبیلے ہوتے تھے نا, جیسے 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہے تو ان کی عورتوں کو پکڑ کے غلام بنا لیا کرتے تھے. اور تیسرا نسلی غلامی سسٹم چلا رہا تھا, جیسے کہ غلام کا بیٹا غلام, غلام کی بیٹی کنیز, اس طرح سے یہ سسٹم. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مس ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. اور تو اسلام نے جو ہے یہ سارے آپشن بند کر دیے کہ اب غلام نہیں بنایا جائے گا, یعنی زبردستی کڈنیپ کر کے یا زبردستی پکڑ کر غلام کسی کو نہیں بنایا جائے گا. ہاں, اگر غلام ہے کوئی تو کس صورت میں غلام ہو سکتا ہے؟ صرف جنگ کی صورت میں, جو جنگ سے عورتیں آتی ہیں. اور یہ جو سلیوری سسٹم ہے یہ کیوں, یعنی اسلام نے انسٹیٹیوشن آف سلیوری کو شروع نہیں کیا, یہ پہلے سے تھا. اور آج بھی یاد رکھیں کہ یہ سسٹم موجود نہیں ہے, سلیوری سسٹم آج بھی موجود نہیں ہے, بلکہ اسلام نے سسٹم کو ختم کیا ہے آ کر. اور جنگ کے لیے جائز کیوں رکھا کہ مان لیں اگر جنگ میں عورتیں آ رہی ہیں تو اس کو کسی کی اتھارٹی میں دے دیا جاتا تھا. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پروسٹیٹیوشن عام ہو جاتا, بے حیائی پھیلتی, انارکی سسٹم یعنی انارکی ہو جاتی, اور فساد پھیل جاتا زمین میں. تو اس لیے کیا جب جنگ میں عورتیں آتی تھیں
تو وہ کسی کے اتھارٹی میں دے دی جاتی تھی، یا غلام آتے تھے تو کسی کے انڈر دے دیے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد دھڑا دھڑ اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. آپ دیکھیں گے نا کہ مختلف گناہوں کی سزا کیا، وہ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ غلام آزاد کر دو، 2 غلام آزاد کر دو. اس طرح غلام آزاد بھی کیے گئے، ان کے ساتھ مکاتبت کا قانون بھی لایا گیا کہ اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کر دو، اور غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کو کہا گیا. اور اسی طرح فدیہ لے کر غلاموں کو آزاد کرنے کو کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اسلام نے جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے پوری غلامی سسٹم کو ختم کیا. اگر آج غلامی سے کہیں بھی نہیں ہے تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اسلام کو جاتا ہے، اسلام کی وجہ سے وہ نہیں ہے. ادروائز بہت غلام سسٹم تھا، اور بہت خراب سسٹم تھا، اور بہت زیادہ فساد اور بہت زیادہ خراب کر رکھا تھا اس سسٹم نے سوسائٹی کو. تو اس لیے یہاں پر ان کے قانون بتائے گئے، لیکن اب اس طرح اب غلام نہیں ہوتے. پھر ان کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز کیا گیا. وہ اس لیے کیا گیا کہ وہ کہاں جاتی، اور اگر وہ بھی، کیونکہ ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تو پھر وہ کہاں جاتی. تو ان کو عزت دینے کے لیے، اور پھر جب ان کی اولاد ہوتی تھی تو وہ مالک جو ہوتا تھا اس کی پراپرٹی میں ان کا بھی پھر حصہ ہوتا تھا. اس طرح کر کے دھیرے دھیرے یہ وہ آزاد ہو جاتے تھے، اور پھر غلامی سسٹم ختم. پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر سے ہی کام لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی اگر تم غلام سے، یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر غلام سے کر لو. اور اگر تم صبر کرو، اور صبر کیسے کرو؟ روزے رکھ کر، جیسا کہ آگے بتا دیا جائے گا کہ روزے رکھ کر صبر کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، یعنی کلیئر کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقے پر لے آئے، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. اور اللہ ہر بات جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی ڈیزائر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور چلے جاؤ. یعنی دنیا جو ہے اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، سنت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا دنیا میں کتنا اٹریکشن رکھ دیا گیا. ہم جو ہیں، ہمیں جو ہے ہر طریقے سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو، کیا قرآن پڑھنا، کیا اس پہ اتنا دھیان لگانا، ابھی پہلے اپنی دنیا دیکھو، آخرت تو بعد کی چیز ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں سیدھے راستے سے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن دے دیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے یہ کہ کوئی تجارت آپسی رضامندی سے وجود میں لائی گئی ہو اور وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے. یعنی ناحق طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی جان نہیں لینا، اور اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا. تو یہاں پر کرپشن کی بات بھی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں دوسروں کا مال ہڑپ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. بیچ میں سے جو غریب ہوتے ہیں ان کو بہت ٹارچر کیا جاتا ہے، غریبوں کو ان کا ایکسپلوئٹیشن کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس بات سے روکا گیا ہے کہ دوسروں کے مال کو مت کھاؤ. تو اگر ہم قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال دیا. اور جو شخص زیادتی، ہاں اس میں یہ بھی آتا ہے، اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یعنی اگر ہم کہیں جاب بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم ایمانداری سے کریں. یعنی کہ اگر ہمارا 9 سے 5 کا ٹائم ہے تو ہم بیچ میں 2-3 گھنٹہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے کام کر لیں، یا کہیں ٹہل ٹہل کر آ جائیں، کیونکہ ہمیں نوکری میں پیسے تو نہیں مل رہے نا اسی ٹائم کے مل رہے ہیں. تو ہم جو ہے ہمیں ایمانداری، ہر جگہ ہماری ایمانداری ہونی چاہیے. ہاں اگر مان لیجیے مالک ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے ٹرمس آپس میں اچھے ہیں اور مالک کو پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ کے پاس کام نہیں ہو تو آپ اس ٹائم پھر یہ والا کام کر سکتے ہیں، اپنا گھر کا کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ جائز ہے. ہاں اس کے نالج میں ہو، اتھارٹی کے نالج میں ہو، مالکوں کے نالج میں ہو.
اللہ جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. یعنی جو ایک دوسرے کا مال کھائے گا, آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور غارت کریں گے, ان کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں داخل کریں گے. اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود ہی کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے. یعنی کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے. تو کبیرہ گناہ سے بچیں, جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, جھوٹی گواہی دینا. تو یہ جو ہے, اسی طرح حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا 7 ہلاکت والے گناہ, یعنی جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتے ہیں, ان سے بچو. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا, کسی کو ناحق قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال ہڑپنا, لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا, پاک دامن اور بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جو کبیرہ گناہ سے بچے گا, اللہ اپنے آپ ہی ان کا چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے آپ ہی معاف کر دے گا. اور وہ تمہیں ایک باعزت جگہ میں داخل کرے گا. اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو. یعنی بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ, دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہم سے زیادہ دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اچھا گھر دے دیا, اس کو اتنا اچھا یہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, اور مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا. تو ہر کسی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دیتے ہیں. تو کبھی بھی یہ تمنا نہ کریں کہ وہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہاں, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں لیکن دوسروں سے حسد نہیں کر سکتے. اور مرد جو کمائی کریں گے ان کو اسی میں سے حصہ ملے گا, اور عورتیں جو کمائی کریں گی ان کو اسی میں سے حصہ ملے گا. اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں کو ہم حسد کریں اور دوسروں سے کہیں کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے اور میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے. تو دنیا دیکھ کر دنیا کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا. اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, اور جن لوگوں سے تم نے کوئی وعدہ یا عہد باندھا ہوا تھا ان کو ان کا حصہ دو, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اگر کسی سے کوئی عہد لیا ہوا ہو کہ یہ دوں گا یا اتنا پیسے دوں گا یا جیسا بھی, یا کوئی بھی عہد, مثلا کوئی کسی کو وصیت کر جاتا ہے, تو جس کا اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں رشتے بتا دیے سب کو ان کا حصہ دو, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. مرد عورتوں کے نگران ہیں. الرجال قوامون علی النساء, یعنی مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ایک حصہ زیادہ رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے, اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے. اب اس پر جہاں یعنی مرد کمائی کرتے ہیں اور کمائی کر کر گھر میں لاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں, پالتے ہیں. جہاں مرد کمائی نہیں کرتے ان کی سکلز پر اور ان کی صلاحیتوں پر زنگ لگ جاتا ہے. تو اس بات کا یعنی اس آیت پر تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پروٹیکشن میں رکھا, ہمارے اوپر اتنی بڑی بڑی ہیوی ذمہ داریاں نہیں ڈالی. اب ذرا دیکھیں کہ مرد باہر جاتے ہیں, پورا دن تھکے آ رہے, پھر گھر پہ آتے ہیں, پھر پیسہ کماتے ہیں, اور پھر ہم سے یہ نہیں پوچھتے اتنا کیوں خرچ کر رہی ہو, اچھا اب اتنا سوٹ بنا لیا, اب اتنے سوٹ بنا لیے, ہے نا. اب اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پہلے میں جب کنواری تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے والد کے انڈر ان کی پروٹیکشن میں رکھا, اور اب میری شادی ہو گئی تو شوہر جو ہیں اب ان کی اس میں پروٹیکشن میں رکھا. تو یہ آج کل کی لڑکیوں کو سمجھانے والی آیت ہے, کیونکہ وہ آج انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں, وہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی قانون رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہمارے اوپر فضیلت رکھی ہے. تو اس پر بجائے اس کو نیگیٹو لینے کے اس آیت کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے, اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہمارے اوپر. تو کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور پالتے ہیں, یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں, بیویوں پر خرچ کرتے ہیں.
اب پھر یہاں پر دیکھیں نیک عورتوں کی تعریف اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پہلے مردوں کا اللہ تعالیٰ نے مقام بتایا, اب یہاں پر عورتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے. چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں, مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی مردوں کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں, ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور اب یہاں پر یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ تربیت سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیں اور تربیت کی پوری اولاد کی تربیت کی پوری ذمہ داری وہ عورت پر آ جائے. نہیں, دین کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے, دونوں پر ہوتی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں, دینی تربیت کریں, ورنہ پکڑ دونوں سے ہوگی. ہاں, ماں کو ہے, ماں کو کرنی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ والد یا فادر جو ہیں وہ اس سے بالکل چھوٹ گئے. تو دین کی تربیت کا ان کو اہتمام بھی کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے, چلو گھر میں نہیں ہوتے, نہیں کر سکتے, تو اس کا اہتمام کریں. ایسے اسکولس ڈھونڈیں, ایسے مدرسے ڈھونڈیں جہاں پر ان کی اچھی تربیت ہو سکے, وہاں ان کا ایڈمیشن کرائیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ آیات صرف اس لیے نہیں آئیں کہ ہم صرف اور صرف اس کو ریڈ کریں. یعنی دیز آر ناٹ ورسز ٹو ریڈ, بلکہ دیز آر ورسز ٹو ڈو. ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں صرف اس کو ریڈ نہیں کرنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں کی ذمہ داری, مردوں کی ذمہ داری بتائی, پھر عورتوں کی ذمہ داری بتائی. اور جن عورتوں سے تمہیں کسی سرکشی کا اندیشہ ہو, یعنی کوئی عورت کوئی نافرمانی کر دیتی ہے, شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے, یا بدتمیزیاں کر رہی ہے گھر میں, یا پھر وہ غلط کام کر رہی ہے, تو شوہر کو کیا حکم ہے, اس حالت میں شوہر کو کیا کرنا ہے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ, اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو, اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو. یعنی پہلے کیا ہے, انہیں سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد ان کو پھر اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان سے ان کے بستر الگ کر دو, اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تب لاسٹ لیول کیا ہے کہ ان کو پھر مار سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارنا ایسا ہے کہ نشان پڑ جائیں اور جو ہے کہیں کہیں نشان پڑے ہیں, بلکہ بہت ہلکا سا مارنے کی تاکید آئی ہے یہاں, جو جیسے کہ حدیثوں سے پتہ چلتی ہے. پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی تلاش نہ کرو, یقین رکھو اللہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے, یعنی ایک انصاف والا مرد کے خاندان میں سے, اور ایک انصاف کرانے والا عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. پھر اگر دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا. بے شک اللہ ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر رکھتا ہے. یعنی اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی میں تو اس کا سولوشن کیا بتایا گیا, دونوں میں سے جو ذمہ دار ہیں, دونوں کے گھر والوں میں سے وہ آئیں اور پھر دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نیز رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, قریب والے پڑوسی, دور والے پڑوسی, ساتھ بیٹھنے والے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ, اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. یعنی ہر کسی کے, ہمارے ساتھ ہمارے دور کے پڑوسی ہیں, قریب والے پڑوسی ہیں, ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. ایون اگر ہم مان لو میں ٹرین میں ہوں, میٹرو میں ہوں, میں کہیں جا رہی ہوں اور راستے میں مجھے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ مل جاتے ہیں, بات چیت ہو جاتی ہے, سفر میں مل جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. اور یہاں پر غلام باندیوں کے ساتھ, یعنی ڈگنیٹی آف لیبر اسلام یہاں پر سکھا رہا ہے کہ لیبرز اگر ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے, اگر کوئی نوکر ہیں, نوکرانیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے. ایون بچے ہوتے ہیں نا, ہم بچوں تک کو نہیں سکھاتے, وہ بھی اگر عمر میں بڑے ہوتے ہیں نا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا نام لے کر ان کو بدتمیزی سے بلا رہے ہوتے ہیں, تو اس بات سے منع کیا گیا ہے. اگر بڑے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ آپ ان سے تمیز سے بات کریں, وہ ایک انسان ہے, ان کی بھی عزت ہے. تو ڈگنیٹی آف لیبر اسلام یہاں پر سکھا رہا ہے کہ ان کی بھی عزت کرو. ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں, یعنی دوسروں کو کنجوسی کے لیے کہتے ہیں, اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں, اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کنجوسی سے روکا گیا. کنجوسی کرنے والے کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا, یعنی اس کو
جکڑ لیتا ہے. تو ہمیں خود بھی کنجوسی نہیں کرنی, اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنا ہے, دوسروں پر بھی خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے, غریبوں پر بھی خرچ کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے نہیں دینی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کنجوسی کر جاتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ مان لیں میں سبزی والا ہے بیچارہ, اور وہ جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے, دھوپ میں کھڑا ہوا ہے کچھ پیسے کمانے کے لیے, کیونکہ اس کو اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے. لیکن میں وہاں جاتی ہوں, سبزی والے سے پوچھتی ہوں کہ کتنے کی دی ہے, تو ارے اتنی مہنگی دے رہے ہو, 10 روپے ایکسٹرا, 20 روپے ایکسٹرا, میں آگے سے لے لوں گا. پتہ چلا ہم آگے گئے اور مال میں سے جا کر لے لیا. ہم مال میں تو نہیں کرتے, ان سے بارگیننگ تو نہیں کرتے. تو بہتر یہ ہے کہ کیا کریں, ان کو بھی نہ ستایا جائے جو ہمارے پاس ہیں, ہمارے قریب کھڑے ہیں, اور بیچارے وہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور وہ سبزیاں دے رہے ہیں, اور تو ہم ان سے لے لیں. 10-20 روپے کے پیچھے کنجوسی نہ کریں, اور ان سے 10-20 روپے کے پیچھے بارگیننگ نہ کریں. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر, اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے, اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے جو کچھ نیک کاموں میں وہ خرچ کر دیتے, اور اللہ ان کا حال خوب جانتا ہے. اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گناہ کر دیتا ہے, اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے. پھر یہ لوگ سوچے رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے, اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے. بہت اس آیت کو دیکھیں ذرا کہ گواہی کے خلاف. اب یہاں پر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت بڑی اچھی تھی, تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, رسول اللہ بھی تھے. تو جب وہ اس آیت پہ پہنچے نا تو رسول اللہ نے کہا بس 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 بس, اور جب انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی. اس آیت کو سننے کے بعد روتے تھے رسول اللہ, کہ جو آج مطلب رسول اللہ اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں, ان کی ہدایت کے لیے رات رات کھڑے رہتے ہیں, پیر سوج جاتے ہیں, لیکن اس آیت میں کہ قیامت کے دن رسول اللہ ان کے خلاف گواہی دیں گے, یہ آیت بہت ڈراتی تھی. تو یعنی اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے, رسول اللہ کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے, اللہ کے احکام ماننا چھوڑ دیں گے, تو رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی پیش کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنا دے, ایسا مومن اور متقی پرہیزگار بنا دے کہ رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں, بلکہ ہمیں دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوں کہ یہ ہے میری امت. اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ کیا ہے, اس دن وہ تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں دھسا کر برابر کر دیا جائے, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یعنی قیامت کے دن کہیں گے کاش میں مٹی بن جاؤں لیکن آج کے دن میں بچ جاؤں. اے ایمان والو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم خود کچھ کر رہے ہو, تو کچھ کہہ رہے ہو تو تم اسے سمجھنے نہ لگو. یہ اس وقت کی آئے تھے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا, جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی, کیونکہ ان کی وین میں شراب دوڑتی تھی, خون کی جگہ شراب, ان کے نشے یعنی وہ ان کے خون میں شراب دوڑتی تھی, وہ اتنے عادی تھے عرب شراب کے. تو ایک دم اگر شراب کو چھڑوا دیا جاتا تو وہ اسلام چھوڑ دیتے نئے مسلمان, لیکن وہ شراب کو نہیں چھوڑتے. تو دھیرے دھیرے کر کے 3-4 اسٹیپ میں شراب کو حرام کیا گیا. تو پہلے کیا کہا گیا کہ اس کے قریب مت جانا. پہلے تو یہ بتا دیا گیا نا جب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے کہ اس کے فائدے کم نقصان زیادہ ہیں. اب کیا بتا دیا گیا کہ جب تم نماز میں ہو اس وقت یعنی نشے میں ہو تب نماز مت پڑھنا, اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں, سوائے یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. یعنی حالت جنابت میں, یعنی سفر پہ جاتے تھے نا پہلے صحابہ کرام, جنگ میں بھی جاتے تھے, بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے, بیویاں بھی ساتھ جاتی تھی کچھ. تو اگر جنگ کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے, کہیں بھی ہیں, اور انٹر کورس کر لیا, تو اب ایسی جگہ پہنچ گئے, ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پانی نہیں ہے, تو اس میں کیا کریں, پھر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیمم کس سے ہوتا ہے, مٹی سے ہوتا ہے. مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں, اور پھر اپنے ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ مٹی, آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ مٹی میں ایسے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں, یعنی مٹی کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انسانی جسم کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو بھی کتنا امیون سسٹم بڑھتا ہے بچوں کا بھی, اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں کھیلو مٹی میں. اور تیمم بھی کس سے کرنے کو کہا گیا, پاک صاف مٹی سے.
اور اگر تم سفر پر ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یعنی واش روم سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و عصینا اور اسما غیرہ مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمینا و اطانا یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، و اسمی و انظرنا تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور راست بازی کا راستہ ہوتا۔ یعنی ان کا یہ ایک طریقہ تھا اہل کتاب کا، یہودی وغیرہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یعنی منافقین کا بھی یہ رویہ تھا، جب کوئی آیت نازل ہوتی یا رسول اللہ کوئی بات ان کو بتاتے تو کہتے سمینا و عصینا، یعنی من من میں کہتے کہ ہاں ہم نے سن لی، اور پھر یہ کہتے کہ ہم نافرمانی بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں ہم نے یہ بات سن لی اور ہم اس کو مانیں گے تو ان کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے اور جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی انہیں سچ بتاتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں مسک بنا دیں، یعنی انہیں گدی جیسا بنا دیں۔ یعنی وہ دن نہ آئے، اس دن کو آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ جس دن چہرے مسک کر دیے جائیں گے یعنی مٹا دیے جائیں گے، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، سیٹرڈے کے دن والوں پر ڈالی تھی۔ پہلے واقعہ آ گیا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے، جن کو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن تمہیں صرف اور صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ کام نہیں کرنا، اور انہوں نے کیا کرا، کام کرنے شروع کر دیے، عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو ان کو کیا کرا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے اور ان کی شکلوں کو بندر جیسا بنا دیا۔ اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اگر ہم سے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں لیکن ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم شرک کی حالت میں مر گئے تو پھر وہ معاف نہیں ہونے والا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا جھوٹا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے نا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز کہتے تھے، یہودی ہو گئے، کچھ لوگ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاکی تو صرف اللہ دیتا ہے، پاک بازی صرف اللہ دیتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافر یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومن سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی جو مشرکین مکہ جو تھے، یعنی جیسے کہ یہودی ہو گئے، یہودی وغیرہ کے پاس جاتے تھے، یہ مدینہ میں آباد کچھ یہودیوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ یعنی وہ مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی باہر کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بار بار اپنے وعدے کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے دشمن کفار کی حمایت کری۔ تو ان کا ایک بڑا سردار تھا، سردار کعب بن اشرف۔ جنگ احد کے بعد وہ اور ایک اور یہودی سردار یعنی ہویئی ابن اخطب ان کے ساتھ مکہ میں کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف ایک ہونے کے لیے پیشکش کی، یعنی ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، ایک ہو جاؤ۔ تو کفار کے سردار یعنی جو کفار کا سردار تھا ابو سفیان، اس نے کہا اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ تو کعب بن اشرف جو کہ مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، اس نے سجدہ کر بھی لیا،
اور پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا مذہب زیادہ اچھا ہے یا مسلمانوں کا، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اسے نہیں جانتے جس نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا دین مسلمانوں سے زیادہ اچھا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کر رکھی ہے، اور جس پر اللہ لعنت ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو کیا ان لوگوں کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یعنی جو ایک کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے اس میں جو لائن ہوتی ہے اس کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں دیا۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں بڑی سلطنت دی۔ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عزت بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے کتاب دی اور حکمت دی، تو چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لے آئے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم کی ایک بھڑکتی ہوئی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے وہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی جب کھالے جل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب ان کو سمجھ میں آئے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ دن آئے جب اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے اور کھالے جل جائیں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، کاش والے الفاظ بعد میں نہ آئیں، پہلے ہی ہمیں جاگنا ہے۔ تو کیونکہ کھال جو ہوتی ہے، اسکن جو ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ پین کو فیل کرتی ہے، تو اس وقت جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو کھالیں بھی موٹی موٹی ہو جائیں گی اور اس میں درد زیادہ ہوگا، جسم بڑے بڑے ہو جائیں گے، احد پہاڑ کی برابر ایک دانت ہو جائے گا، تو بھیانک شکل جہنم میں ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کھالیں جل جائیں گی نا، دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا، نئی کھالیں آئیں گی، پھر وہ جلیں گی، پھر نئی کھال آئیں گی، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر ہم سنت کو فالو نہیں کرتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو کیا اس وقت کوئی راستہ بچے گا جب جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تب مان پائیں گے؟ تب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، یعنی جو حق ہے، جو امانت ہے، وہ ان کے حقداروں تک پہنچا دو، چاہے ہم نے پیسوں کے طور پر فائنینشلی امانت لی ہو، یا پھر امانت جو ہے وہ کوئی عہد ہو، وہ بھی امانت ہوتا ہے، کوئی وعدہ ہو وہ بھی امانت ہوتا ہے، اس کو اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ جیسے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کہتی ہوں تو یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ امانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح پھر آپس میں جو ہمارے گھر ہو جاتے ہیں، پھر خاندان ہو جاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے عہد ہو جاتا ہے، تو وہ امانتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کے حقداروں تک انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے، بے شک اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یعنی آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہو جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، تو پیچ اپ کرا دو کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن یعنی اگر مان لیں دو بچے ہیں، ایک دیورانی کا ہے ایک جٹھانی کا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ انصاف سے کام نہیں لیتے، اچھا میرے بچے نے تو یہ نہیں کیا ہوگا، اور بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ انصاف سے کام لینا ہے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرانا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اگر انصاف سے کام نہیں لیں گے تو بہت سخت پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اقتدار ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے، وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جو صاحب اختیار ہوں جیسے ہمارے حاکم ہیں یا ہمارے جو اتھارٹی والے ہیں، ان کی بات مانو، ہمارا رول ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی بات مانو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں سے نہیں ٹکرا رہے تو۔
پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو واقعی تم اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں, بیچ میں کوئی پریشانی آ جائے, تو کس کے تھرو فیصلہ کرو؟ قرآن اور حدیث کے تھرو فیصلہ کرو. اور یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. ہم جو ہیں ہم جو ہیں یہاں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, یہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہے, رول ہے, اسلامک شریعت نہیں ہے, لیکن ہم چھوٹے موٹے معاملوں میں گھر میں تو فیصلے کر سکتے ہیں نا قرآن کے ذریعے, قرآن اور سنت کے ذریعے. گھر سے تو ہم شروعات کر سکتے ہیں نا, لیکن ہم گھر سے بھی نہیں شروعات کرتے, ہم وہاں پر بھی ناانصافی کر جاتے ہیں. تو یہاں پر ہر لیول پر انصاف کی بات کہی گئی ہے. اے پیغمبر, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہایت سرکش, یعنی ہر وہ چیز طاغوت کہلاتی ہے, شیطان کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائے. تو مشرکین مکہ کا کیا حال تھا, یعنی منافقین کا کیا حال تھا کہ وہ مقدمہ جو ہے رسول اللہ کے پاس نہیں لے جاتے تھے بلکہ اپنے سرداروں کے پاس لے جاتے تھے. منافقین کا بھی یہی حال ہوتا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ رسول اللہ صحیح فیصلہ کریں گے, تو اس لیے رسول اللہ کے پاس مقدمہ ہی نہیں لے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں, اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پلرے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے, دور کی گمراہی میں لے جائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, آؤ رسول کی طرف, تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں. یعنی اگر ہم قرآن کے حکم کو نہیں مانتے, رسول کے حکم کو نہیں مانتے, تو یہ منافقت کی علامت ہے. یعنی یہ ہمیں ماننا ہے اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے سنت کو فالو کریں, قرآن کو فالو کریں, سنت کو فالو کریں, ورنہ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقین ایسا کرتے تھے کہ دور بھاگتے تھے. جیسے کہ میں قرآن سنتے سنتے اکتا جاؤں, میں نہیں سن رہی, اب میں نہیں مان رہی, اب سنوں گی تو ماننا بھی پڑے گا, ایسی ایسی باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں. تو یہ منافقت ہے اور اس کا گناہ ہے. اگر ہم رسول اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانیں گے تو ہم فلاح ہمیں نہیں مل سکتی, کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا جب وہ اپنے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی. اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے, لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو, انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہے. یعنی لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہو اور لوگوں کو سمجھاتے رہو. اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول سے بھی مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا, بڑا مہربان پاتے. یعنی اگر بجائے سرکشی کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس, یعنی رسول اللہ کے پاس آتے, معافی مانگتے, اللہ سے معافی مانگتے, تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, بڑا مہربان ہے. نہیں اے پیغمبر, تمہارے پروردگار کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں فصیل نہ بنا لیں. پھر تم جو کچھ فیصلہ کر دو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں, یعنی سر جھکا دیں. یعنی جب تک, اب یہاں پر دیکھیں بالکل دو ٹوک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دی کہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان لیتے اور اس کے آگے سر نہیں جھکا لیتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم قرآن سننا نہیں چاہتے, حدیث پڑھنا نہیں چاہتے اور اس کو فالو کرنا نہیں چاہتے. حدیث یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیور رکھا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا, ان کی قرآن کی بھی حفاظت اللہ کی ذمہ داری, اور حدیث بھی ہمارے سامنے ہے, بالکل کلیئر حدیث ہے, لیکن ہم جو ہیں اس کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں اور مانتے نہیں. مانتے کرتے وہی ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر نہیں جھکاتے تب تک مومن ہو نہیں سکتے. تو ہمیں دیکھنا ہے, خود دیکھنا ہے کہ میں مومن کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں آتی. اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض
قرار دے دیتے تو تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی بھی عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور انہیں خوب ثابت قدمی پیدا کرتا۔ یعنی اگر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں تو تقوی کا لیول بڑھتا ہے، قرآن ہمیں اپنے آپ سیدھے راستے تک لے آتا ہے اور ہم اپنے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم سنیں گے نہیں تو ہم مانیں گے کیسے؟ بات بھی یہ بھی ہے کہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے، جب سننا نہیں چاہتے اس لیے وہ ہمارے عمل میں نہیں آتا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر ادا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، نبی، صدیقین یعنی سچے لوگ، شہداء اور صالحین، اور کتنے اچھے ساتھی۔ ہم الحم شریف میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، ہدایت کے راستے تک۔ تو مفسرین کہتے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے یہ اس کی ایکسپلینیشن میں آتی ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے، تو کن کن لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنا ہے؟ انبیاء کرام کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر۔ لیکن کیسے چلیں گے ان کے راستے پر؟ پہلے ان کے بارے میں پتہ تو ہو، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں صحاباؤں کے بارے میں، جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، امام بخاری نے جو ہے کتنی کتنی عمر لگا دی علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام کہتے ہیں اسکالرس کے جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو جھانکنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس عمر میں امام بخاری نے کتابوں میں جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ تو کتنے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو بایوگرافی پڑھتے ہیں ان لوگوں کی، تاکہ ہمیں ان جیسا راستہ ملے اور ہم ان کی طرح ہمیں انعام ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ پھر یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں سے جو کوئی بھی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ منافقین کی بات تھی، منافقین رسول اللہ کے ساتھ جاتے نہیں تھے، مسلمانوں کو کوئی پرابلم ہوتی تھی، پریشانی آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا ہوا میں جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھا، اچھا ہوا میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح یا مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ یعنی اگر مسلمان جیت جاتے، بہت مال غنیمت ملتا تو کہتے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج مجھے بھی اتنا مال ملتا۔ یعنی منافقین کیا چاہتے تھے؟ صرف دنیا اور مال بس۔ اور مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، اس کی نظریں آخرت پر لگی رہتی ہیں، میری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑیں، جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں زبردست عذاب پائے گا، ہر صورت میں زبردست ثواب پائے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا یا جیت جانا یا قتل ہو جانا بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جو جواز ہے، یعنی کیا جواز ہے تمہارے پاس کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعائیں کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے یعنی جس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ یعنی اگر کوئی ظلم، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے لیے لڑنا ہے، اگر کوئی پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ طاغوت کے یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ یاد رکھو شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، یعنی شیطان سے ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन से मक्की जिंदगी में कहा जाता था अपने हाथ रोक कर रखो, नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। फिर जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो उनमें से एक जमात दुश्मन लोगों से ऐसी डरने लगी जैसे कि अल्लाह से डरा जाता है, या उससे भी ज्यादा डरने लगी। और ऐसे लोग कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हाँ आपने हम पर जंग क्यों फर्ज कर दी? थोड़ी मुद्दत तक हमें मोहलत दे देते। कह दो कि दुनिया का फायदा तो थोड़ा है, और जो शख्स तकवा करेगा उसके लिए आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर है, और तुम पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। यानी कुछ जो मुसलमान थे मक्का में, उन पर जुल्म होता था ना, बहुत ज्यादा जुल्म होता था, और वो कहते थे काश जंग फर्ज कर दी जाए और हम जंग करेंगे। उस वक्त गुस्सा भरा हुआ था, तरबियत हुई नहीं थी, गुस्सा था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नहीं, 13 साल तक अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नहीं, नमाज कायम करो और अल्लाह ताला से मदद मांगो नमाज के जरिए, और जक़ात देते रहो। ये हुक्म आया। लेकिन जब वो मदीना चले गए, मदीना में कुछ सुकून वाले हालात हुए, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, कुछ थोड़ा सा सुकून से बैठे, तो फिर जंग का हुक्म आ गया। तो कुछ मुसलमान कहने लगे, कमजोर ईमान वाले, कि अल्लाह अल्लाह ताला थोड़ी सी मोहलत तो और दे देते, अभी अभी तो सुकून से बैठे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नहीं, जब भी अल्लाह का हुक्म आ जाए खड़े हो जाओ, और तुम जहां भी होगे एक ना एक दिन मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। और अगर उन मुनाफिकों को कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उनको कोई बुरा वाकया पेश आ जाता है तो ए पैगंबर वो तुमसे कहते हैं ये बुरा वाकया तो आपकी वजह से हुआ है। कह दीजिए हर वाकयात अल्लाह की तरफ से है। और लोगों को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझने के नजदीक तक नहीं आते, यानी कोई बात समझते ही नहीं है। तुम्हें जो कोई अच्छाई पहुंचती है तो वो महज अल्लाह की तरफ से होती है, और जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपनी वजह से होती है। यानी हमें पता है कि मैं ये गुनाह का काम करूंगी तो इसकी सजा ये है, फिर भी मैं गुनाह करती हूँ, तो वो अल्लाह की तरफ से थोड़ी हुई है वो सजा। वो तो मैंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। मुझे पता है मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगी तो मुझे चोट लगेगी, फिर भी मारती हूँ, तो वो क्या अल्लाह ने मारी? अल्लाह की वजह से हुआ, अपनी वजह से हुआ। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें लोगों के पास रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह इस बात की गवाही देने के लिए काफी है। यानी अगर लोग आपको रसूल नहीं मानते, आपके खिलाफ चलते हैं, तो आप याद रखिए कि आप ही रसूल हैं और अल्लाह ने आपको भेजा है। आप उनमें शक मत करिए उनकी बातों में आके। और जो रसूल की इताअत करेगा और उसने अल्लाह की इताअत की, और जो इताअत से मुंह मोड़ेगा, तो ए पैगंबर, हमने तुम्हें उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि तुम्हें उनके अमल का जिम्मेदार ठहराया जाए। यानी एब्सोल्यूट इताअत की बात हो गई यहाँ पर। सिर्फ किसी, अगर जो रसूल को फॉलो करेगा यानी उसने अल्लाह की बात मानी, जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, तो ये हमें जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। और ये मुनाफिक लोग सामने तो इताअत का नाम लेते हैं, मगर ये तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं, तो उनमें से एक ग्रोह रात के वक्त तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरा करता है, और ये रात के वक्त जो मशवरा करते हैं अल्लाह वो सब लिख रहा है। लिहाजा तुम उनकी परवाह मत करो, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए बिल्कुल काफ़ी है। यानी जो रसूलुल्लाह के खिलाफ लोग थे, और मुशरिक थे, मुनाफिक थे, वो क्या करते थे, रात को मशवरा करते थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, प्लानिंग करते थे कि रसूलुल्लाह ने आज दिन में क्या बातें बताई और क्या बातें नहीं बताई, तो उनके खिलाफ प्लानिंग्स किया करते, और जो बातें बताते थे उसके अपोजिट बातें किया करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनकी परवाह मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। और जब उनको कोई भी खबर पहुंचती है, चाहे वो अमन की हो या खौफ पैदा करने वाली हो, तो ये लोग उसे तहकीक के बगैर फैलाना शुरू कर देते हैं। यानी र्यूमर्स, यानी कोई हमारे पास खबर पहुंचे, तहकीक के बगैर उसे फैलाना नहीं चाहिए, अफवाहें फैलाना नहीं चाहिए। अफवाहें फैलाने से माशरे में, सोसाइटी में बहुत नुकसान होता है, और दूसरों को भी इससे नुकसान पहुंचता है, खुद हमें भी पहुंचता है। तो इसलिए अफवाहें फैलाने के लिए मना किया गया। और अगर ये उस खबर को रसूल के पास या असहाब इख्तियार के पास, यानी कानून के पास ले जाते, तो उनमें से जो लोग उसकी खोज खोज निकालने वाले हैं वो उसकी हकीकत मालूम कर लेते। यानी पहले हमें क्या करना है, पहले हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, और फिर इसके बारे में हमें, यानी इन्वेस्टिगेशन करनी है और फिर बातों को आगे फैलाना है, बताना है। अच्छा, एक आयत, आयत नंबर 82 देखें। क्या ये लोग कुरान में गौर और फिक्र से काम नहीं लेते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो उसमें कसरत से इख्तलाफ पाते। यानी इस आयत में क्या कहा गया कि कुरान पर गौर करो। अगर कुरान
اللہ کے پاس سے نہ ہوتا، کسی اور کے پاس سے ہوتا، تو قرآن میں بہت کانٹرڈکشن ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں، قرآن میں تو صرف معجزے ہیں، اور ہر بار یہ نیا لگتا ہے جب بھی ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آیت نمبر 83 میں دیکھیں، اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، مومنوں کو ابھارتے رہو اچھے کام کے لیے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی سازشوں کو چلنے نہیں دیتے۔ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اسی میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ سفارش کی بات یہاں پر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ آپ ترغیب کے نتیجے میں جو لوگ جہاد کریں گے ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ یعنی میں آپ سے کہوں اچھا کام کرو، نہیں اچھا کام کرو، اور میں اچھی سفارش بھی کروں آگے چل کے، تو اچھی سفارش میں سے حصہ ملے گا، اور اگر بری سفارش کروں گی، بری راستے کی طرف لے کر جاؤں گی، تو اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ یعنی جیسے کہ ہاں، رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا، اگر صحابہ پاس بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے تم بھی اس کی سفارش کرو، تو صحابہ سفارش کرتے تھے تو رسول اللہ اسے دیتے تھے، تو کہتے تھے اب ان کو بھی اس میں سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کے بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے تم ہرگز بھی کوئی بھی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر اپنا لیا، اور جن لوگوں نے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ، لہٰذا ہے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بنانا جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے۔ یہاں پر پہلے جو ہے ہجرت فرض تھی، جب مکہ سے ہجرت کا حکم آیا تھا تو ہر کسی کو ہجرت کرنی تھی، اور جو ہجرت نہیں کر رہا تھا آیت نمبر 86 دیکھیں، اس میں اور جب تمہیں کوئی شخص ہم، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ مطلب اب یہاں پر سفارش کے بعد سیدھا سلام کی بات بھی آ گئی، کیونکہ سلام بھی ایک طرح سے دعا ہوتی ہے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام، اگر میں نے کہا السلام علیکم تو اس کے جواب میں اگر کوئی اچھا کر دے دیتا ہے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو سلام جیسا جو کر رہا ہے اس کو ویسا ہی جواب دیں، نہیں تو پھر کیا کریں کہ یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دیں جتنا اس نے سلام کیا ہے۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو کم سے کم وعلیکم السلام کہہ دیں، تو یہ ایک بہترین دعا ہوتی ہے، سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر چکا ہو گمراہی میں؟ یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے نا، گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ جس کے دلوں پر
मोहर लग जाती है। जिसके दिल सख्त हो जाते हैं ना, जो हट धर्म हो जाते हैं, उनको पता है कि मुझे कुरान को मानना है, सुन्नतों को मानना है, लेकिन जिद की वजह से वो नहीं मानते। फिर ऐसे लोगों को हिदायत मिलती नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि हम हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और खुद हम कुछ करना नहीं चाहते, तो हम एक कदम उठाना नहीं चाहते, तो फिर कैसे हिदायत मिलेगी? जब हम एक कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे 100 कदम उठवाएगा, नेकियों की तरफ अल्लाह ताला हमारे कदम उठवाएगा। हम खुद नमाज पढ़ते नहीं और कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ करना हिदायत की, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। कैसे? खुद तो हम चाहते नहीं, तड़प नहीं है हमारे दिल में, बिल्कुल नहीं चाहते, इधर-उधर भटक रहे हैं हम, और फिर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जो है हिदायत दे। तो जिसे अल्लाह गुमराही में मुब्तला कर दे, उसके लिए तुम हरगिज़ भी कोई भलाई का रास्ता नहीं पा सकते। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कुफ्र अपना लिया है, इसी तरह तुम भी काफ़िर बन जाओ। लिहाज़ा ए मुसलमानों, तुम उनमें से किसी को उस वक़्त तक दोस्त ना बनाना, जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना कर लें। चुनांचे अगर वो हिजरत से एराज़ कर लें, मुँह मोड़ लें, तो उनको पकड़ो और जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, उन्हें कत्ल कर लो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त मत बनाओ। हाँ, वो लोग उस हुक्म से अलग हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहदा हुआ हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो सुलह का, या वो लोग जो तुम्हारे पास इस तरह आए कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हों और अपनी कौम के खिलाफ भी जंग करने से बेजार हों, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, तो वो जरूर तुमसे जंग करते। चुनांचे अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हुए तुमसे जंग ना करें, तो तुमको अमन की पेशकश कर दें, तो अल्लाह ने तुमको उनके खिलाफ किसी कार्यवाही का कोई हक नहीं दिया। मतलब कुछ लोग यहाँ पर मुनाफिकीन की और काफिरों की कैटेगरी बताई गई है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहते थे और अपनी कौम से भी नहीं लड़ना चाहते थे, तो वो न्यूट्रल रह रहे थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे जंग मत करो। और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 4 महीने तक कोई जंग नहीं होगी, यानी या 1 साल तक जंग नहीं होगी, तो उनसे भी जंग मत करो। बल्कि जंग किससे जंग करने को कहा गया? जो तुमसे आकर तुमसे जंग कर रहे हैं, सिर्फ उनसे जंग करो। और जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो तुमसे मुआहदा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अमन करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो उनसे सुलह कर लो। मुनाफिक में से कुछ दूसरे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी महफूज रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी उनको फितने की तरफ बुलाया जाता है तो वो उसमें औंधे मुंह गिरते जाते हैं। चुनांचे अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार ना करें, यानी अलग ना हो जाएं, और ना तुम्हें अमन की पेशकश करें, ना अपने हाथ रोकें, तो उनको पकड़ो और जहां कहीं उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो। पूरी आयत को देखें, आयत कॉन्टेक्स्ट हम जो हैं, यानी हमें पता नहीं होता मुसलमानों को, हम खुद कुरान जानते नहीं हैं, इसलिए कोई अगर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कुरान की आयतों को गलत तरीके से कोट करता है, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते। इसमें देखें कितना साफ लिखा हुआ है कि जो कोई तुमसे लड़ रहा है और तुम्हारे पास आ रहा है, लड़ रहा है, और तुम्हें अमन की पेशकश नहीं कर रहा और अपने हाथ नहीं रोक रहा, उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें पकड़ो और जहाँ कहीं पाओ उन्हें कत्ल करो। लेकिन हम आगे पीछे नहीं देखते, बल्कि जहां लिखा होता है बस उसी आयत को कोट कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह ने तुमको खुल्लम खुल्ला इख्तियार दिया है, और किसी मुसलमान का ये काम नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे, सिवाय इसके कि गलती से ऐसा हुआ हो। और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर बैठे, तो उस पर फर्ज है कि वो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद कर दे और दियत यानी खून बहा वारिसों तक पहुंचा दे, सिवाय ये कि वो माफ कर दे। और अगर किसी का कत्ल गलती से हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो और वो मर गया हो, या तीर जानवर पर चलाना था वो इंसान पर चल गया और वो मर गया, तो ऐसी सूरत में क्या कहा गया कि गुलाम आजाद कर दो। और आगे जैसा कि बताया जाएगा, अब तो गुलाम है नहीं तो क्या करो, मुसलसल लगातार 2 महीने के रोजे रखने हैं, ये उसका कफ़ारा है। और अगर मकतूल किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखता हो जो तुम्हारी दुश्मन है, मगर वो खुद मुसलमान हो, तो बस एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना फ़र्ज़ है। और अगर मकतूल उन लोगों में से है जो मुसलमान नहीं, मगर उनके और तुम्हारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बाद ट्रीटी है, तो भी ये फ़र्ज़ है कि खून बहा उस वारिसों तक पहुंचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया जाए।
ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے. یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا. اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی کوشش میں اس کو یہ مت کہو تم مومن نہیں. یعنی اگر جنگ ہو رہی ہے یا ایسے حالات ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، اور اگر ہم اس کو مارنے والے اور وہ یہ کہتے نہیں نہیں میں اسلام لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، اب تحقیق مت کرو، بلکہ اب کیا کرو، اب اپنا ہاتھ روک لو. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا، میں مومن ہو گیا، تو بس اب اس کو نہیں مار سکتے، اور پھر اس کا حال اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی تو پہلے کافر تھے لیکن اللہ کے فضل سے مومن ہو گئے. پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق ہو گئی ہو، یعنی کوئی ہینڈی کیپ ہو یا کوئی معذور ہو، اور وہ جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھا رہے، تو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ان کے درجات بہت الگ ہیں، بہت بلند ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں کچھ لوگ گھروں سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے. تو درجات کس کے بڑے ہیں؟ جس نے مشقت کی ہوگی، جس نے محنت کی ہوگی، ہے نا. اے سی میں بیٹھ کر سننا اور آرام سے سننا، لیٹ کر سننا، یہ ایک الگ بات ہے. جب ہم نکل کر باہر جاتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اس کی بات الگ ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے پیٹ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجوں میں فضیلت دی ہے. یعنی جو خرچ کرتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، ان کے درجات بڑھے ہیں، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب دیا ہے، بڑا ثواب بخشا ہے. یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ بولے تم کیسی حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے. تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، بڑی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے. یعنی اگر ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر جو ہے اسلام کو فالو کرنا مشکل ہے، ہم نمازوں پہ پابندی ہو گئی، اسلام کو فالو کرنا مشکل ہو گیا، شرک پر مجبور کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ سے نکل جانا چاہیے، ہجرت کر جانی چاہیے. یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس وقت فرشتے بولیں گے جب قبض کرنے آئیں گے روح، تو یہ بولیں گے کہ اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، نکل جاتے اس جگہ سے، کیوں رہے اس جگہ پر. البتہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے الگ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے. یعنی بچے ہیں، کوئی عورت ہے، وہ نہیں نکل سکتی نا اکیلی، کوئی بے بس ہے، معذور ہے، وہ نہیں نکل سکتا نا اکیلا، تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ہاں باقیوں کی پھر پکڑ ہوگی. چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا. یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں نا تو جو پہلے ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا. اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی اگر راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے. اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو. یعنی اگر حالات خراب ہوں
मान लीजिए बहुत जंग चल रही हो, अफरा-तफरी का माहौल हो और कर्फ्यू वाला माहौल हो, ऐसे ऐसे वक़्त में हम बाहर निकले हुए हैं और नमाज़ का वक़्त आ जाए और जल्द हम एक जगह बहुत देर तक रुक नहीं सकते, तो फटाफट क्या कर लें, नमाज़ में कसर कर लें। सलातुल खौफ भी होती है एक, है ना? इसी तरह क्या करें, नमाज़ में कसर कर लें, उसको कम करके नमाज़ पढ़ लें। ऐसी हालत में भी नमाज़ कसर होती है। यकीनन काफ़िर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और ए पैगंबर, जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो तो उन्हें नमाज पढ़ाओ। तो दुश्मन से मुकाबले के वक्त उसका तरीका क्या है, यानी नमाज देखें कितनी फर्ज है। नमाज जो है खौफ की हालत में भी नहीं छोड़ी जाएगी, कसर कर ली जाएगी, और जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। और हम बैठे बैठे, एसीओ में बैठे बैठे हम नमाज छोड़ देते हैं, घरों में बैठे बैठे नमाज छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पर जंग की नमाज का तरीका बताया गया कि अगर जंग में हो तो कैसे नमाज। तो और दूसरा ग्रोह जिसने अभी तक नमाज ना पढ़ी हो, वो आगे आ जाए और तुम्हारे साथ नमाज पढ़े, और वो अपने साथ अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले लें। ठीक है, यानी आधे आधे लोग फिर क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। काफिर लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों को और अपने सामान से गाफिल हो जाओ, तो वो एकदम तुम पर टूट पड़े। अब यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाएगी तो हथियार लेकर पढ़ी जाएगी, और वो हथियार लेकर क्यों पढ़ी जाएगी, इसकी वजह बता रहे हैं अल्लाह ताला, कि वो ये चाहते हैं कि जैसी एक मिनट भी तुम अपने हथियार से हटो तो वो एकदम तुम पर अटैक कर दें। और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो या तुम बीमार हो, तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने हथियार उतार कर रख दो। हाँ, अपने बचाव का सामान साथ ले लो, बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह को हर हालत में याद करते रहो, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी। यानी जब अमन के हालात आ जाएं तो फिर वापस पहले जैसा रूटीन कर लो, वापस पहले जैसी नमाज पढ़ो। फिर जब तुम्हें दुश्मन की तरफ से इत्मीनान हासिल हो जाए तो नमाज कायदे के मुताबिक पढ़ो, बेशक नमाज मुसलमानों के जिम्मे एक ऐसा फरीजा है जो वक्त का पाबंद है। यानी नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाती है, नमाज वक्त से बाहर नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं है अभी नमाज का वक्त ना हुआ हो और मैं नमाज पढ़ लूं तो मेरी नमाज हो जाएगी। और तुम उन लोगों यानी काफिर दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उनको भी इसी तरह तकलीफ पहुंचती है जैसे तुम्हें पहुंची, और तुम अल्लाह से इस बात के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। यानी मोमिन के पास तो, मोमिन अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जो दुश्मन है होता है, जो काफिर होता है, वो अल्लाह से उम्मीदें नहीं लगाता। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। बेशक हमने हक पर मुश्तमिल एक किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है ताकि तुम लोगों के दरमियान उस तरीके के मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने तुमको सुझा दिया है, यानी समझा दिया है। यानी कुरान कुरान नाजिल हुआ, और क्यों नाजिल हुआ, ताकि कुरान के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारी जाए। और तुम खयानत करने वालों की तरफदारी ना करो, जो लोग खयानत करते हैं उनका साथ भी नहीं देना, जो लोग खयानत करते हैं उनकी तरफदारी भी नहीं करनी, और अल्लाह से मगफिरत तलब करो, और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। यानी अब यहाँ पर जो है एक वाक़े की तरफ इशारा है कि ये ख़ास वाक़े की तरफ ये इशारा है। एक ख़ानदान था, एक उसका एक शख़्स था, बनु अब्रैक एक ख़ानदान था, उसका एक शख़्स था बशर, जिसने जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान था लेकिन वो मुनाफ़िक था। एक सहाबी हज़रत रफ़ा के घर उसने चोरी कर ली, नक़ब लगा दिया और कुछ गल्ला यानी कुछ खाने-पीने का सामान और कुछ हथियार चुरा लिए, और ले जाते वक़्त होशियारी ये की कि जो गल्ला था यानी आटा था, आटे की बोरी का मुंह इस तरह खोला कि थोड़ा थोड़ा रास्ते में गिरता जाए, यहाँ तक कि एक यहूदी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और वहां उस बोरी का मुंह बंद कर दिया और उसको जो है अमानत के तौर पर रखवा दिया। अब जब चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन होने लगी, तब ये इसके बारे में जब सब जैसे आटा गिरता जा रहा था ना, उसके उसको फॉलो करते गए लोग। अब जब फॉलो करते गए तो वो यहूदी के घर पहुंचे, तो यहूदी ने क्या कहा, मैंने तो चोरी नहीं की, ये तो बशर ने मेरे घर में ये चीजें रखवाई हैं। तो उस यहूदी से पूछताछ हुई, लेकिन उस बशर ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये तो झूठा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बहरहाल सारे सबूत किसके खिलाफ थे, उस यहूदी के खिलाफ थे। तो रसूल अल्लाह का रुझान भी उसकी तरफ होने लगा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया कि वो यहूदी, उसने चोरी नहीं की, बल्कि उस मुनाफिक ने की। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात खोल कर सामने रख दी, वरना रसूल अल्लाह से
ہو جاتا فیصلہ کہ اس کے یہودی کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کرتے ہیں خاص طور سے۔ اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑے کر کے ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کون کرے گا اور ان کی حمایت کون کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یہاں تو ہم جھوٹے لوگوں کی وکالت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کون کرے گا؟ تو اس لیے جھوٹے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ بڑا علم رکھتا ہے اور حکمت کا مالک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلم کھلا گناہ اپنے اوپر لیتا ہے، یعنی گناہ خود کر لیا اور اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے اس انسان نے کیا کہ خود گناہ کیا اور الزام کس پہ لگا دیا؟ یہودی پہ لگا دیا۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثبوت بھی لے آئے تھے، غلط ثبوت لے آئے تھے، اور رسول اللہ اس کے مطابق فیصلہ کر بھی دیتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی اور کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو ان باتوں کا علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، یعنی خفیہ باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بہت سی لوگوں کی جو کہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ منافقین وغیرہ کرتے تھے، چھپ کے سرگوشیاں کرتے تھے، کسی کی برائی کر لی، کسی کے خلاف جو ہے سازشیں کر لی، یہ سب کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں خیر نہیں۔ بہت سی باتیں ہم بھی بہت سی ایسی غوسپ کرتے ہیں نا، ذرا ہم دیکھیں آپس میں ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں غوسپ کرتے ہیں تو اس میں کتنی کتنی خیر ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، بالکل دھیان رکھتے ہیں اس بات کا کہ نہیں کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے۔ تو لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے یہ کہ کوئی شخص صدقہ یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب دیں گے، یعنی اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے بیکار کے کاموں سے بچیں گے تو اللہ اس کا زبردست ثواب دیں گے۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کے راستے کی پیروی کرے گا، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرے کلچر کو فالو کریں گے، مسلمانوں کے کلچر کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم، دوزخ اس کی سزا ہے۔ تو ہمیں خود دیکھنا ہے ہمیں کون سا راستہ چننا ہے، ہمیں کون سے راستے کی طرف جانا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو صرف چند زنانیاں ہیں، مطلب فیمیلز ہیں، یعنی مشرکین مکہ نے بھی کچھ فیمیلز بت لا کے رکھ رکھے تھے، جس کا نام لات تھا، ایک کا نام منات تھا، ایک کا نام عزا تھا، تو یہ سب کیا تھے؟ وہ ان کو خدائیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ فیمیلز نیم ہے جن کی عبادت کر رہے ہو، جیسے آج بھی ہے نا کتنے فیمیلز نیم ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں، یعنی وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ شیطان، وہاں پر شیطان کھڑا ہے کہ آؤ میری پوجا کرو، مجھے خدا مانو۔
جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، یعنی کس پر؟ شیطان پر. اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، میں بہت سارے لوگوں کو بھٹکا دوں گا، ورگلا دوں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. یعنی یہ بات پکی ہے، یہ بات طے ہے. اور ایسا وہ کر رہا ہے، وہ مسلسل اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے، وہ مسلسل محنت کر رہا ہے کہ لوگ بس کسی بھی طرح اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں. اور اور وہ جو ہے اپنے وعدے سے ہٹ نہیں رہا، وہ پوری فوجیں لگا رہا ہے. آج بھی دیکھ لیں یہاں پر بھی کہ کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، بلکہ اتنے لوگ تو ایسے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں، جو آنا نہیں چاہتے، اکتا جاتے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان ان کو اس راستے سے ہٹاتا ہے، ورگلاتا ہے. اور میں انہیں، یعنی شیطان کہہ رہا ہے، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں. یعنی مشرکین مکہ کچھ چوپایوں کے کان چیر کر اس کو بتوں کے نام چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اسے کوئی ذبح نہیں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس بت کے نام پر چھوڑا ہوا ہے. اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں بدلاؤ کریں، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. جیسے کہ سرجری کرا لیتے ہیں ہم اپنے جسم میں، ہم ٹیٹوز بنوا دیتے ہیں، پرماننٹ ٹیٹو بنوا دیتے ہیں، یا آئی بروز بنوا کر بالکل ایک دم الگ شکل نظر آتی ہے، یا ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ویسا نہ رہ کر ہم اپنے آپ میں بدلاؤ کر لیتے ہیں، چینجز کر لیتے ہیں. وہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ شیطان وہ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے. اور یہ اس نے وعدہ کیا تھا، میں ایسا کروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیز میں تیری تبدیلی کریں گے. اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے گا، اس نے کھلے کھلے نقصان کا سودا کیا. تو وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں ملے گی. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں. جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی مددگار نہیں ملے گا. ہم آرزویں لگا کر اپنی مرضی پر چل کر جنت پہ نہیں جا سکتے. جنت کانٹوں سے بھری ہے، جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. اللہ کو ماننا ہوگا، اللہ کے رسول کو ماننا ہوگا، سنتوں کو فالو کرنا ہوگا، تبھی جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ کاش کاش کہہ کے اور آرزویں کر کے جنت میں نہیں جا سکتے. اور کون؟ جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہوں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور کھجور کی گھٹلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنا چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کی دین کی پیروی کی ہو. اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا. یعنی دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، رسول اللہ کو بھی وہی دین دے کے بھیجا گیا. جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ پھر فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چہرے سمیت پورا وجود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی آرزو، سب ہماری، ہر کام ہمارا کس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے؟ اللہ کی مرضی کے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کے مقرر شدہ حق نہیں دیتے، اور ان کا نکاح بھی، اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو. نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں، اور یہ تائید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کے خاطر انصاف قائم کرو گے، اور جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے.
یعنی پہلے یہ تھا کہ عورت کے بارے میں جو حکم آیا شاید وہ ٹیمپرری ہے، اب بدل کر کوئی نئی آیت آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو حکم آ گیا وہ آ گیا، عورتوں کو ان کے پورے حق دو، ان کے مہر دو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ بٹھاؤ، ویسا ویوہار کرو جیسا ویسا ان کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے جیسا ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا ڈر ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، یعنی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو کیا کر لو، آپس میں صلح کر لو، بہتر ہے۔ طلاق آخری آپشن آتا ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، ہاں کر سکتے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں، تو اس لیے کیا ہے کہ صلح کر لینا بہتر ہے، اور صلح کر لینا بہتر ہے، دیکھیں نا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، صلح کر لو تو بہتر ہے، آپس میں کمپرومائز کرنا پڑے تو کمپرومائز کر لو، کمپرومائز کر کے رہ لو۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ تو رکھ دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لوگے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ سے پوری طرح اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا کرنا بھی چاہو، البتہ کسی ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو، یعنی اور تم جو ہے ایک ہی نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر سکو گے، تو اس لیے کیا ہوا، ایک یعنی اگر دو نکاح بھی کر لیے تو ایسا مت کرو ایک کو بہت کچھ دے دیا اور دوسری کو ایسا کر دیا جیسے بالکل بیچ میں لٹکی ہوئی، تو اگر دو یا تین یا چار نکاح بھی کر رہے ہو تو برابری کا معاملہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ برابری تم نہیں کر سکتے اس لیے ایک پر اتفاق رکھو، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اگر رشتے دار بھی آ گئے، دونوں کو سمجھا رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور پھر کوئی بھی سولوشن اس کا نہیں نکل رہا، پھر وہ دونوں طلاق ہی کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو پھر طلاق لے لو، طلاق کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری لے گا، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ طلاق کے بعد ایسا ہو کہ واپس ہمیں جانا ہے یا واپس اتنی محبت آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر الگ کر دیں گے، پھر بے نیاز کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تم کو بھی یہی تاکید کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اگر وہ چاہیں تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائیں اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئیں، یعنی اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہم نے قرآن اور سنت کو فالو نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے اور وہ پھر کام کرے اللہ تعالیٰ کا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے، اس وقت پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اس بات سے پوری طرح قدرت رکھتا ہے، یعنی اس بات پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ بنایا ہے تو گواہی ایمانداری سے دینی ہے، چاہے قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب ہو، لالچ کی وجہ سے گواہی جھوٹی مت دو، ایسا نہ سوچو کہ غریب کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ ہمارا کیا کر دے گا، یا امیر کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، یا پیسے کی لالچ میں جھوٹی گواہی دو، ایسا نہیں کرنا، لہٰذا ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہوں،
اور اگر تم منہ موڑو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے تمام کام سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا گمراہی میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ ان کو راستے پر لانے والا۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اور وہ منافق جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ہم عزت کے لیے کرتے ہیں نا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، چلو اس سے دوستی کر لیتے ہیں، مسلمان اس کو چھوڑو، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ رویہ نہیں کرنا۔ ہم ان سے دوستیاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ پتہ ہے معاملات والی دوستی ہو سکتی ہے، بزنس والی دوستی ہو سکتی ہے، لیکن رازدار والی نہیں ہو سکتی، بھروسے والی نہیں ہو سکتی، اطاعت والی نہیں ہو سکتی، فالو نہیں کرنا۔ اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ایسی محفل ہے جہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کتابوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا بھی نہیں کہ ہم جا کر لڑے آرگیومنٹ کریں، بلکہ کیا کہا، اس محفل سے ہٹ جاؤ، اور ہٹ کر کیا کرو، جب تک اس میں شریک مت ہونا جب تک وہ کسی اور بات میں بزی نہ ہو جائے۔ یقین رکھو اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے یعنی جیت ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا تم اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور ہم اکتا رہے ہوں، ہم بور ہو رہے ہوں، بالکل آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں، بے دلی سے نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ ایسی نمازیں منافقوں کی تھی، لوگوں کے سامنے وہ دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے، نہ تو پورے طور پر مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یعنی اگر ہم ان کو دوست بنائیں گے، دلی دوست بنائیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو وہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائیں گے اور پھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی پھر ہماری مدد کیسے آئے گی؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ گہرے گڈھے میں ہوں گے، ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں، اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے اپنے دین کو بنا لیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہوں گے، یعنی جو کہ پراپر طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مت ہو، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر دے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ شاکرن علیمن۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھروسہ صرف کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے، اور
جو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کو ماننا ہے. اگر ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ کی قرآن کے حکموں پر چلیں گے، سنتوں کو فالو کریں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر. الحمد للہ جز 5 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.